یوٹیوب چینل بزم شیخ اقبال اور میں ہوں سید نسیم الغنی۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی کتب سے انتخاب۔ کتاب کا نام ہے کب رات بسر ہوگی۔ یہ کتاب ماہنامہ سفید چھڑی سرگودا کے اداریوں پر مشتمل مضامین پر مبنی ہے۔ یہ کتاب 2001 میں شائع ہوئی۔ آج جو مضمون پیش کیا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے مجرم کون۔ کسی اخبار کو اٹھا لیجئے، کسی جریدے کا مطالعہ کر لیجئے، فرصت ہو تو اپنے محلے، گلی بازار یا شاہراہ پر جا کر مشاہدہ کر لیجئے۔ پتہ چلے گا کہ ہر گلی کوچہ، ہر بازار اور ہر شاہراہ جرائم کی آماج گاہ ہے۔ بینکوں میں ڈکیتیاں، عدالتوں کے احاطوں میں قتل و غارت، مسجدوں معبدوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں، اسکولوں اور کالجوں میں بے راہ روی کی بدترین صورتحال، غرض کہ کوئی جگہ محفوظ نہیں جہاں نت نئے جرائم سرزد نہ ہو رہے ہوں۔ جرائم کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ سن سن کر ایسا لگتا ہے جیسے حیثیت پتھرا گئی ہو، احساس شل ہو گیا ہو۔ سب کچھ معمول کی کارروائی دکھائی دیتا ہے۔ ہم گھروں میں نہیں، قبرستانوں میں محو آرام دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی موت کی آغوش میں پروان چڑھتی نظر آتی ہے۔ مجھ پر قنوطیت کا الزام مت لگائیے، مایوسی کفر ہے، لیکن حقائق سے نظریں چرانا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے جو جانے کتنے جرائم کو جنم دیتا ہے۔ مگر سوچئے، اگر سوچنے کی قوت تاحال مفلوج نہیں ہوئی یا سوچ کے زاویے منقلب نہیں ہوئے کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے۔ ایک اعتبار سے ہم بڑے خوش بخت لوگ ہیں کہ صورتحال کی ذمہ داری کچھ ایسی طاقتوں پر عائد کر دیتے ہیں جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، اور پھر مزے سے محو استراحت ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور۔ قصور تو شیطان مردود کا ہے جو ہمیں گمراہ کرتا ہے، جو ہم میں فساد برپا کرتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ اسی طرح ہماری سہل انگاری اور تن آسانی کا جواز تقدیر ہے۔ جرم ہم نہیں کرتے، تقدیر کراتی ہے۔ پھر ایسے میں ہمارا کیا قصور؟ شیکسپیئر کے ایک کردار ایڈمنڈ نے اس صورتحال کو اپنے مخصوص تیکھے انداز میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، زمانے کی اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ جب ہم پریشان حال ہوتے ہیں تو ہم اپنے کردار کی بے راہ روی کا الزام کبھی سورج پر رکھ دیتے ہیں تو کبھی چاند پر، کبھی ستاروں پر، گویا ہماری عیاشی تو کسی مجبوری کا نتیجہ ہے۔ ہم حماقتیں آسمانی جبر کے تحت کر رہے ہیں۔ ہم آوارہ، چور اور باغی کروں کے غلبے سے ہو گئے ہیں، اور انہی کروں کی گردش نے ہمیں میخوار، دروغگو اور زانی بنا دیا ہے، اور جو کچھ بھی برائی ہم سے سرزد ہوتی ہے اس میں آسمانی ہاتھ ہوتا ہے۔ ایڈمنڈ کے یہ خیال ہم میں سے بیشتر کی خوب ترجمانی کرتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے بیشتر افراد یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم پر تو مختاری کی محض تہمت ہے، کرنے والا کوئی اور ہے، اور بدنام ہم ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے کتنا بھونڈا مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ کتاب زندہ صاف صاف بتا رہی ہے کہ ہم اپنی ذرا سی نیکی اور بدی کے لیے خود ذمہ دار ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری ستاروں اور سیاروں کے سپرد کر کے نیند کی وادیوں میں کھو جاتے ہیں۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے۔ ایک رخ اس سے بھی زیادہ بھیانک اور بد شکل ہے۔ ہم نے اپنی سماجی اقدار جس انداز سے تراش لی ہیں وہ ہمارا ہی حصہ ہے۔ ہم نے اپنی مرضی کی اقدار کو اپنی اقدار سمجھا اور ان پر جان چھڑکنے لگے، اور وہ بھی کچھ اس طرح جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بلی غائب ہو گئی۔ ہم نے اس رویے کے باعث اپنی معاشرتی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی قدر باقی رہ گئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جنسی اختلاط کا قلعہ کما کر دیں۔
اور اس میں بھی کتنے مخلص ہیں، یہ اپنی جگہ ایک اہم سوال ہے کہ جنسی اختلاط کو معاشرتی اختلاط سے الگ تھلگ سمجھنے لگے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اسلامی تعلیمات صرف اور صرف اسی نقطے پر مرکوز ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ پاک اور صاف زندگی کسی قوم کی معراج ہوتی ہے، اور اس انداز سے بہت سی مشکلات اور بہت سی غلط فہمیاں سرے سے جنم ہی نہیں لیتی، لیکن جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کا آدم ہی نرالا ہے۔ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ تو پاکیزگی اور طہارت پر جان دیتا ہے، مگر کچھ اس طرح کے ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی کو بھی روا رکھ لیتا ہے۔ لیکن معاشرے کا دوسرا طبقہ جس کے ہاتھ میں بازار اور شاہراہیں ہیں، ابلاغ عامہ ہیں، محفلیں اور مجلسیں ہیں، وہ جنسی اختلاط کو خاطر ہی میں نہیں لاتا۔ بازار پر نظر ڈالیے تو رنگ و روپ کی بارش سے جل تھل دکھائی دیتا ہے۔ ذرائع ابلاغ عامہ پر تو گویا نسوانی حسن کا راج ہے۔ کوئی ڈرامہ دیکھ لیجئے، کوئی اشتہار ملاحظہ کر لیجئے، کوئی اور پروگرام دیکھنے بیٹھ جائیے تو ہر پروگرام داغ کی غزل، میر کی شاعری معلوم ہوتا ہے۔ ہر طرف محبت کی رم جھم ہے، جنسی جذبوں کی برسات ہے، جوانی پھوٹے پڑتی ہے، حسن اپنے عروج پر دکھائی دیتا ہے، اور ہر جوان اور بزرگ اسے انتہائی انہماک سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نوجوان دل دھڑک رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ پریشان دل بھی دھڑکنے لگتے ہیں۔ ان کی مشکلات پر آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ جو ان محبت بھرے دلوں کو دور کرنا چاہے وہ ان کا دشمن ہے، رقیب ہے، ان کا نہیں بلکہ ہمارا بھی۔ ایسے میں اگر ہمارے گھروں میں کوئی صورتحال جنم لے لیتی ہے تو ہماری غیرت جاگ اٹھتی ہے، تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہے، گولیاں چل جاتی ہیں، پشتے لگ جاتے ہیں۔ کتنے دلچسپ ہیں ہم لوگ۔ صورتحال کا ایک اور پہلو بھی قابل توجہ ہے۔ ہم نے معاشرتی اقدار کو اپنی مرضی کے مطابق چن لیا ہے، چاہے اس سے معاشرے کا کوئی بھلا ہو یا نہیں۔ مثلا ایک شخص زندگی بھر مال حرام کماتا ہے، اس کی رفیق حیات پل بھر کے لیے بھی اسے نہیں پوچھتی کہ یہ جہنم کیوں کما رہے ہو، اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہے ہو۔ لیکن وہی شخص اگر اپنی کسی رفیق کار سے محو گفتگو دیکھ لیا جائے تو رفیق حیات کی مذہبی حس بیدار ہو جاتی ہے، اور وہ قیامت صغریٰ برپا کر دیتی ہے، خود مر جائے گی یا اسے مار دے گی۔ قرآن حکیم میں ادائے نماز کا جتنی بار حکم آیا ہے، کسی اور فریضے کے لیے اتنے احکام صادر نہیں ہوئے۔ اگر کوئی خاتون یہ فریضہ پوری زندگی سر انجام نہیں دیتی تو شوہر کو کوئی پرواہ نہیں، بھائی کو کوئی فکر نہیں، باپ مطمئن ہے، لیکن اگر کوئی بہن اپنے ہم جماعت سے ہنس کر بات کر لیتی ہے تو باعزت بھائی کی جان پر بن جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، باپ کی عزت لٹ جاتی ہے، شوہر کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرتے جائیے، سمگلنگ سے رات بھر میں دولت مند ہوتے جائیے، ہیروئن کے کاروبار سے عالمی شہرت حاصل کر لیجئے، سب خوش ہیں، سب مطمئن ہیں۔ اپنے فرائض منصبی مت ادا کیجئے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر دو دل زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نکاح کر لیں تو خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، باپ جیتے جی مر جاتا ہے، بھائی کی عزت جوش میں آ جاتی ہے۔ کتنے دلچسپ ہیں ہم لوگ۔ ہم نے معاشرے کو خود بگاڑا ہے، اسلام کی اپنی مرضی سے تعویلات کی ہیں، اس کو جز وقتی مشغلہ بنا لیا ہے، کبھی تعویذوں تک محدود کر دیتے ہیں تو کبھی رسوم و رواج کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں۔ یہ اسلام نہ تھا، نہ ہے۔ یہ طرز عمل معقول تھا، نہ ہے۔ یہ طرز عمل نہ انگریز بہادر کی دین ہے اور نہ قسمت نے ہمارے لیے وضع کیا ہے۔ ہماری جہالت اور بے علمی نے اسے جنم دیا ہے، ہمارے توہمات نے اسے پروان چڑھایا ہے، اور ہم خود اس کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ اگر ہم بحیثیت قوم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم اسلام کے فیوز و برکات سے بہرہ ور ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں معاشرتی اقدار کو خانوں میں تقسیم نہیں کرنا ہوگا۔ اگر کامیابی سے 21ویں صدی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔
خواتین کو جینے کا حق دینا ہوگا، سماجی برائیوں کو جنسی برائیوں کی طرح نفرت و حقارت سے دیکھنا ہوگا اور اپنی مرضی کی اقدار تراشنے سے باز آنا ہوگا۔ ہمیں جو کچھ اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا ہوگا۔ اسلام کو جز وقتی نہیں کل وقتی نظام بنانا ہوگا۔ سوچئے، ذرا سوچئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ مجرم کون ہے؟ ہم خود، یا ستارے، یا شیطان، یا کوئی اور بیرونی طاقت؟ سامعین کرام، بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سے سبسکرائب کریں، آج کی اس آڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔